दोस्त की शादी में क्यों नहीं जा रही? मेरा कहीं जाने का दिल नहीं है। मेरे देखो हम दोनों साथ में जाएंगे। मेरे लिए आपकी रजामंदी कितनी जरूरी है। जब तक आप राजी नहीं होंगी मैं ये शादी नहीं करूंगी। समझ नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ खाला जान और दूसरी तरफ हादी की मोहब्बत। तुम अच्छी सी तैयार होना, अच्छे कपड़े पहनना, जेवर पहनना, प्लीज चलो ना मेरे साथ। जेवर? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं मेहरू, मेरे जो दोस्त हैं ना वो बिल्कुल मेरी तरह यतीम, मिस्कीन और गरीब हैं। सलमा, तुम जो भी कहने आई हो ना उसका जवाब पहले ही मुझसे सुन लो। मुझे हादी के लिए ज़ारा का रिश्ता मंजूर नहीं है। सलमान, तेरे पास जो सारा जेवर था वो मैंने तुम्हें दे दिया। अब मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, जो कुछ करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा। और मामा मुझे कैश नहीं देती, अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? बहुत सारी खुशियां क्या मतलब ये कि मैं आज भाईजान के घर जा रही हूँ तुम्हारा रिश्ता ज़ारा के लिए लेने। तो फिर क्या करें मेहरू, अब हम आधे रास्ते से वापस तो नहीं जा सकते ना। और मोमानी भाई ने मुझसे वादा किया है कि वो आलिया को राजी कर लेंगे इस रिश्ते के लिए। मैं भी आलिया हूँ, आलिया सुनती सबकी हूँ लेकिन करती अपनी मर्जी हूँ। आज अचानक से मामू मान गए? हाँ, मेरी भाईजान से कल ही बात हुई है। अब बताओ खुशी की बात है कि नहीं? और मैंने हाँ कर दी है, बस छोटी सी रस्म के लिए आ रही है। क्या मतलब है आपका? आलिया, मतलब मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं, सलमा ने मुझसे ज़ारा का रिश्ता मांगा है। आने दो, मैं भी देखती हूँ ये बहन भाई मुझ पर अपनी अजारादारी कैसे चलाते हैं। मेहरू ने बड़ी ही चालाकी के साथ उस घर से जेवर निकाल कर सलमान के हवाले कर दिया है, लेकिन मेहरू को अब इस बात का डर लगा हुआ है कि जब घर वाले पूछेंगे कि जेवरात कहाँ हैं तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। और मेहरू की किस्मत यहाँ पर भी ख़राब होने वाली है कि घर जाते ही उसको पता चलेगा कि ज़ैन के किसी दोस्त की शादी है और ज़ैन उससे ज़िद करेगा कि हम उस शादी में जाएंगे। और ज़ैन जब मेहरू से कहेगा कि तुम अच्छे से तैयार होकर जेवर शेवर पहन लेना और हम दोनों मिलकर वहाँ जाएंगे, तो जेवर का नाम सुनते ही मेहरू के चेहरे की रंगत जो है वो बदल जाएगी और मेहरू को ख्याल आएगा कि जेवर मैं कैसे पहनूंगी, जेवर तो सारे मैं सलमान को दे आई हूँ और अगर मुझसे मामा ने पूछा तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी। तो मेहरू इस वजह से शादी पर जाने से ही इनकार कर देती है और ज़ैन को समझाती है कि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है और मैं शादी पर नहीं जा रही, और अपना फ़ैसला सुनाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन मेहरू का इस तरह फ़ैसला सुनाकर वहाँ से चले जाना और ज़ैन को फिर से इग्नोर करना, ये बात जो है फ़रा बेगम को पसंद नहीं आती और वो इस बात को फिर से नोटिस करती हैं कि फिर से जब से मेहरू जो है अपनी अम्मी के घर से होकर आई है, मेहरू के तेवर फिर से कुछ बदले हैं और इससे पहले तो मेहरू बहुत अच्छी हो गई थी और ज़ैन का भी ख्याल रखने लगी थी, लेकिन अब जब से वो अपनी अम्मी के घर से वापस होकर आई है तो फिर से उसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर ज़ैन भी मिन्नतें करता हुआ जो है मेहरू के पीछे रूम तक जाएगा और उसको बार बार यही कहेगा, उसे फोर्स करेगा कि हमें अपने दोस्त की शादी में जाना होगा और तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। लेकिन मेहरू अब एक बहाना बनाती है और बार बार कोई ना कोई बहाना तलाश करने की कोशिश करती है कि किसी तरह से ज़ैन के जहन से ये बात निकल जाए, लेकिन यहाँ पर ज़ैन बिल्कुल भी मानने वाला नहीं है, वो बार बार मेहरू को फोर्स करेगा। उधर दूसरी जानिब हादी और ज़ारा के रिश्ते की बात जो है अब चल निकली है, जब हादी की अम्मी उससे कहती हैं कि मैं आज जा रही हूँ तुम्हारे मामू के घर ज़ारा का रिश्ता लेने, तो हादी भी खुश हो जाता है। लेकिन हादी अपनी अम्मी से ये सवाल करता है कि क्या आपने मामू जान से बात कर ली है? तो यहाँ पर जो हादी की अम्मी हैं वो कहती हैं कि मैंने तो मामू जान से बात कर ली है और वो राज़ी हैं, मगर तुम्हारी ममानी का मसला है तो तुम्हारे मामू ने कहा
کہا تھا کہ میں اس کو خود راضی کر لوں گا۔ یہاں پر ان کے آنے سے منیر صاحب جو ہیں عالیہ بیگم کو یہ کہتے ہیں کہ میری بہن آ رہی ہے، جیسا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ انہوں نے زارا کا رشتہ مجھ سے مانگا ہے اور میں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، بس وہ چھوٹی سی رسم کرنے آ رہی ہیں۔ تو یہ سنتے ہی عالیہ بیگم غصے میں آگ بگولا ہو جاتی ہیں، لیکن جو منیر صاحب ہیں وہ پہلے سے ہی عالیہ سے کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ تم نے کوئی بھی ڈرامہ کھڑا نہیں کرنا، کوئی بھی مسئلے مسائل نہیں بنانے، بس میری بہن آ رہی ہے، وہ رسم کرے گی اور میں نے اس کے بیٹے کے لیے زارا کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ لیکن یہاں پر عالیہ اب دل ہی دل میں سوچ رہی ہے کہ اب آنے تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ رشتہ ہوتا ہے۔ عالیہ بالکل بھی اپنی بھانجی کا رشتہ نہیں کرنا چاہتی ہادی کے ساتھ۔ عالیہ کے ارادے تو وہ اور ہی زیادہ خطرناک ہیں۔ عالیہ ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ اپنے بدلے جو کہ وہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عالیہ عادل صاحب کو لے کر اور اپنی بہن کو لے کر عالیہ چاہتی ہے کہ وہ سارے بدلے وہ جو ہے زارا سے لے گی اور زارا کو گھر میں ہی بٹھائی رکھے گی اور اس سے نوکروں کی طرح خدمتیں بھی کروائے گی اور الٹا اسی کے بدلے اس کے باپ سے، امیر باپ سے پیسے بھی ہتھیاتی رہے گی۔ تو یہاں پر اب جب کہ زارا کی شادی کی بات نکل پڑی ہے تو عالیہ بیگم نے گھر میں ڈرامے تو شروع کر دیے ہیں اور زارا کو بھی ایموشنلی بلیک میل کر رہی ہے، اور زارا نے یہاں تک کہ اپنی خالہ کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر جب تک آپ ہادی سے رشتے کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کریں گی تو میں ہادی سے شادی نہیں کروں گی۔ زارا بھی اب یہ سوچ رہی ہے کہ ایک طرف ہادی کی محبت ہے اور دوسری طرف خالہ کا پیار ہے، میں کس کو ٹھکراؤں اور کس کو اپناؤں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جو زارا ہے وہ اپنی خالہ کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی ٹچ ہے اور وہ ان کو اداس اور ناراض نہیں دیکھ سکتی، سوائے اس کے باوجود اس کے کہ اس کی خالہ ان زارا کے ساتھ مسلسل زیادتیاں بھی کرتی ہیں اور اس کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن زارا پھر بھی اپنی خالہ کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتی ہے اور اپنی ماں کی جیسا ہی پیار کرتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس کی خالہ کی سوا اس کا اور کوئی تو ہے بھی نہیں۔ اسی وجہ سے زارا نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک خالہ ہادی کے رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گی تو وہ بھی ہادی سے شادی نہیں کرے گی۔ جیسے ہی ہادی کی امی رشتہ لے کر آئے گی اور بات چھیڑنے کی کوشش کرے گی اور جیسی بات شروع کرنے لگے گی تو یہاں پر عالیہ بیگم اپنے رنگ دکھا ڈھنگ بدل لے گی اور جو اپنی نند کو ہے کھڑے کھڑے بے عزت کر دے گی اور اسے یہی کہے گی کہ جو کچھ تم کہنے آئی ہو، کرنے آئی ہو، سب کچھ کرنے اور کہنے سے پہلے ایک بار میرا فیصلہ سن لو کہ مجھے ہادی کے لیے زارا کا رشتہ بالکل بھی منظور نہیں ہے اور یہ بات تم دونوں بہن بھائی اپنے دل و دماغ سے نکال لو کہ میں تم جیسے کنگلوں کو اپنی بھانجی کا رشتہ دوں گی۔ تو یہ کہہ کر یہاں سے عالیہ چلی جاتی ہے اور جو منیر صاحب ہیں وہ اپنی بہن کا منہ تکتے رہ جاتے ہیں اور ان کی بہن جو ان کو دیکھتی رہ جاتی ہے کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ میں عالیہ کو منا لوں گا اور یہاں پر پھر سے آپ نے ایک بار بلا کر مجھے اپنے گھر میں بے عزتی کر دی ہے۔ میری پہلے مہرو کی بار پر بھی ایسا ہی ہوا تھا، آپ کی بیوی نے مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا اور اس بات تو میں نے پہلے سے آپ سے بات کر لی تھی اور آپ نے اس بات کی گارنٹی لی تھی کہ عالیہ بیگم اس رشتے کے لیے راضی ہو جائے گی۔ خیر مجھے اپنی بےعزتی اور اس کا اتنا وہ گلہ اور شکوہ نہیں ہے، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ بچوں کی خوشی ہے اور ان کی زندگی کا معاملہ ہے، تو اس وجہ سے اگر ان دونوں کی شادی ہوگی تو دونوں خوش و خوشحال رہیں گے۔ جب عالیہ بیگم اپنی نند کے اوپر برس رہی ہوں گی اور ان کو باتیں سنا رہی ہوں گی تو اندر کھڑی زارا بھی ساری باتیں سن رہی ہوگی اور زارا بھی بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی کہ خالہ نے بہت برا کر دیا ہے، خالہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو اب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل مفاد پرست میں۔ عالیہ بیگم جو ہے کسی صورت بھی رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہی اور ادھر دوسری جانب زین جو ہے وہ بھی اپنی بیوی کو شادی پر جانے کے لیے راضی کر رہا ہے، اور ادھر تیسری جانب اگر بات کی جائے سلمان کی تو سلمان کی لالچ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ سلمان نے زیور تو ہتھیا لیے ہیں مگر اب پھر سے کیش کا مطالبہ کر رہا ہے مہرو سے، اور مہرو بھی پریشان ہو کر رہ چکی ہے کہ دن بدن سلمان کی ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں اور اتنے زیادہ پیسے اور اتنی زیادہ ڈیمانڈز وہ کیسے پورے کرے گی، اور اسے وہ صاف الفاظ میں کہہ دیتی ہے کہ میرے پاس کیش نہیں ہے، مگر سلمان جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے اور زارا کو اب مہرو کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی کر کے کیش کا بندوبست کرے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے۔ یہاں پر سچویشن بہت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے۔ مہرو ساری سچویشن کو کیسے کنٹرول کرتی ہے اور سلمان کا منہ کیسے بند کرتی ہے یہ تو آنے والے ایپیسوڈ میں ہی پتہ چلے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو